ہیلو، گڈ مارننگ اینڈ شالوم ایوری ون۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹریم لائن منسٹریز۔ اسپریڈ دا ورڈ، اسپریڈ دا لائف۔ کلام پاک کی برکات و فضائل سب کے لیے، خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ خدا کا کلام سب کے لیے۔ پریز گاڈ۔ ڈیئر ویورز، ہمارے لیے کلام پاک کی سلسلہ وار تلاوت، تعلق عہد عتیق، مرکزی عنوان حکمت کی کتابیں۔ آج کی تلاوت یشوع بن سراغ 25ویں باب میں سے لی گئی ہے۔ مختلف ہدایات۔ 3 باتیں میرے لیے زینت ہیں جو خداوند اور آدمیوں کے نزدیک مقبول ہیں، یعنی برادرانہ اتفاق، ہمسایانہ محبت اور میاں بیوی کی موافقت۔ 3 ہیں جن سے میں نفرت کرتا ہوں اور جن کی زندگی سے میں بیزار ہوں، یعنی مسکین جو مغرور ہے اور دولت مند جو فریبی ہے، اور عمر دراز آدمی جو زناکار اور بے عقل ہے۔ اگر تو نے جوانی میں ذخیرہ نہیں رکھا تو بڑھاپے میں کیسے پائے گا؟ ضعیفوں کے لیے انصاف کرنا اور بزرگوں کے لیے نیک صلاح دینا کیسا زیبا ہے۔ عمر درازوں کے لیے حکمت اور صاحبان عظمت کے لیے رائے اور مشورت کیسی عمدہ ہے۔ تجربے کی کثرت بزرگوں کا تاج ہے اور خداوند کا خوف ان کا فخر ہے۔ 9 چیزیں ہیں جن کی میں اپنے دل میں تعریف کرتا ہوں، اور 10ویں کی بابت میری زبان گویا ہوگی۔ مبارک ہے وہ انسان جو اولاد سے خوش ہے، اور وہ جو اپنی زندگی میں اپنے دشمنوں کی تباہی دیکھتا ہے۔ مبارک ہے وہ جو عقل مند عورت کے ساتھ سکونت کرتا ہے، اور وہ جو اپنی زبان سے لغزش نہیں کھاتا، اور وہ جس نے نالائقوں کی خدمت نہیں کی۔ مبارک ہے وہ جس نے سچی رفاقت حاصل کی، اور وہ جو توجہ کرنے والے کان میں اپنی بات کہتا ہے۔ کیسا بڑا ہے وہ جس نے حکمت پائی، لیکن وہ اس سے جو خداوند سے ڈرتا ہے افضل نہیں۔ خداوند کا خوف سب چیزوں سے اعلیٰ ہے، جو اسے رکھتا ہے وہ کس کے مشابہ ہوگا۔ خداوند کا خوف اس کی محبت کا آغاز ہے، اور ایمان اس کے ساتھ ملنے کا شروع ہے۔ نیک و بد عورت۔ دکھ کی انتہا دل کا دکھ ہے، اور بدی کی غایت عورت کی بدی ہے۔ آدمی سب دکھ منظور کرے گا سوائے دل کے دکھ کے، سب بدی سوائے عورت کی بدی کے، سب مصیبت سوائے اس مصیبت کے جو دشمن کی طرف سے ہو، سب انتقام سوائے دشمنوں کے انتقام کے۔ سانپ کے زہر سے کوئی زہر بدتر نہیں، اور نہ عورت کے غصے سے کوئی غصہ زیادہ برا ہے۔ میرے نزدیک شیر اور اژدہا کے ساتھ رہنا شریر عورت کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے۔ عورت کی شرارت اس کی شکل کو تبدیل کرتی ہے، اور اس کے چہرے کو ٹاٹ کی طرح سیاہ بناتی ہے۔ اس کا شوہر اپنے رفیقوں میں رنجیدہ ہوتا ہے، اور جب سنے تو تلخی سے آہ بھرتا ہے۔ تمام بدی عورت کی بدی کے مقابلے میں خفیف ہے، خطا کاروں ہی کا کرہ اس پر پڑے۔ جس طرح ریتیلا چڑھاؤ پیر مرد کے پاؤں کے لیے ہے، اسی طرح بد زبان عورت امن پسند آدمی کے لیے ہے۔ عورت کی خوبصورتی تجھے ٹھوکر نہ کھلائے، اور عورت کے اس حسن کے لیے خواہش نہ کر۔ غضب اور بے شرمی اور بڑی فصیحت وہ عورت ہے جو اپنے شوہر پر حکومت کرتی ہے۔ شریر عورت جان کے لیے رسوائی اور چہرے کے لیے ترشی اور دل کے لیے دکھ ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کو سعادت مند نہیں بناتی، وہ ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کی مانند ہے۔ عورت ہی سے گناہ شروع ہوا، اور اسی کے سبب سے ہم سب مرتے ہیں۔ پانی کو نکلنے کا رستہ اور شریر عورت کو ہرزہ گردی کی آزادی نہ دے۔ اگر وہ تیرے ہاتھ کی اطاعت میں نہ چلے تو تجھے تیرے دشمنوں کے سامنے رسوا کرے گی۔ بس اپنے جسم سے تو اسے کاٹ ڈال، تاکہ وہ تجھے ہمیشہ ایذا نہ دیتی رہے۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ A reading from the book of Sirach, chapter 25. People who deserve praise. There are 3 things in which I take special delight. Things that are beautiful to the Lord, and man alike brothers who get along with each other, neighbors who are friends, and a married couple who are happy together. There are 3 kinds of people I cannot stand, whose behavior I find highly offensive: poor people who are arrogant, rich people who lie, and foolish old men who commit adultery.
Unless you learn what you can while you are young, you will never be wise when you reach old age. Sound judgment, good advice, and grey hair go together beautifully. Wisdom, understanding, and sound counsel are appropriate to the aged and the respected. Elderly people who wear the crown of long experience, and they can boast of nothing finer than their fear of the Lord. I will tell you about 10 kinds of people that I feel fortunate to know, especially fortunate in the case of the 10th. Someone who takes pride in his children, someone who lives to see his enemies fall. A man fortunate enough to have an understanding wife, a married couple who are well matched, a person who never speaks sinfully, a person who doesn't have to work for someone less competent than himself. Someone fortunate enough to have a real friend, a person that people are happy to listen to. And the really great one, someone who is wise. But the greatest one of all is the one person who fears the Lord. Such a person has no equal because the fear of the Lord is the most important thing in the world. Women. No wound is as serious as wounded love. No troubles are as serious as the troubles that women can cause. No sufferings are worse than the sufferings caused by the people who hate you. No revenge is worse than revenge taken by an enemy. No poison is deadlier than the poison of a snake, and no anger is deadlier than the anger of a woman. I would rather live in the same house with a lion or a dragon than with a bad wife. When a wife is in a bad mood, her expression changes until she looks like an angry bear. Her husband has to go and eat with the neighbors, where he can't hold back his bitter sighs. Compared with the troubles caused by a woman, any other trouble looks small. May such women suffer the fate of sinners. A quiet man living with a nagging wife is like an old man climbing up a sandy hill. Never lose your head over a woman's beauty, and don't try to win a woman because she is wealthy. When a man is supported by his wife, there is sure to be anger, arrogance, and humiliation. A bad wife will make her husband gloomy and depressed and break his heart. Show me a timid man who can never make up his mind, and I will show you a wife who doesn't make her husband happy. Sin began with a woman, and we must all die because of her. Don't let a bad wife have her way anymore. Then you would allow water to leak from your cistern. If she won't do as you tell her, divorce her. The word of the Lord. Thanks be to God. Amen.